أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ یہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 6 سورہ ہود ہے، اور 12واں سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ، یعنی اس کا مستقر کیا ہے، کہاں ہے، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو بھی کہ وہ کہاں پر دفن ہوگا۔ ہر چیز واضح کتاب میں ہے۔ کون سی واضح کتاب میں ہے اور کس طرح ہے؟ وہ تحریر شدہ ہے، لکھا ہوا ہے، وہ ہے لوح محفوظ۔ کس کا رزق کتنا ہے، کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا انتقال کہاں ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ دابہ، یہاں پر دابتن ہے، دابہ دبا یا دبو طبیباً سے اس میں فاعل ہے جس کا معنی آہستہ چلنا ہے۔ ہر جاندار، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب پر دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کی پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، کچھ جانور ہیں نا جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگنے والے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پر چلتا ہے، انسان بھی اس میں شامل ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پر چلتا ہے، جیسے چوپائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیٹ پر یا 2 یا 4 ٹانگوں پر چلنے والے تمام جانداروں کو دابہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور احاطے کا بیان تھا کہ انسان کے ظاہر اور پوشیدہ احوال ہی نہیں، وہ تو دلوں کے خیالات تک سے واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی پر دلیل پیش کی ہے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے روزی پہنچ رہی ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم وسیع نہ ہوتا تو روزی کا یہ بندوبست کیسے ممکن تھا؟ جب یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ کہاں ہے، یہ جاندار کہاں ہے، کس خول میں ہے، تو روزی کیسے اس کو ملتی؟ مگر اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ رزق اللہ کے ذمے ہے تو انسان اس کی کمائی اور تلاش کے لیے محنت نہ کرے۔ محنت تو کرنی ہے کیونکہ اس کا حکم ہے، بلکہ رزق کے تمام خزانے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، مگر انسان کو محنت کا حکم ہے اور اسے وہ اسباب اختیار کرنا لازم ہے جن سے رزق حاصل ہوتا ہے، لیکن اس محنت اور ان اسباب پر بھروسہ جائز نہیں کہ آپ نے محنت کیا تو لازمی آپ کو ملے گا۔ تمام اسباب مہیا کرنے کے بعد بھی، تمام محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس محنت کا پھل عطا کرے گا، کیونکہ وہ نہ چاہے تو تمام اسباب کے باوجود بندہ رزق سے محروم رہتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ آپ کے لیے مٹی کو ہاتھ لگائیں، پتہ چلا برکتوں کے دروازے کھل گئے، اور اگر وہ چاہے تو بندہ کوئی سبب بھی مہیا نہ کر سکے تو وہ اسباب کے بغیر بھی روزی دے سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن اس نے یہی حکم دیا ہے کہ رزق کی تلاش میں نکلو، کوشش کرو، رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، مشقت برداشت کرو۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل، بھروسہ کرو جیسا اس پر توکل کا حق ہے تو یقیناً تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس حدیث میں صبح نکلنا کسب ہے، یعنی آپ کوشش کر رہے ہیں روزی حاصل کرنے کی، اور یہ فکر نہ کرنا کہ کل کو کیا کھائیں گے، توکل ہے۔ بہرحال اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، آپ اسباب اختیار کرنے کا آپ کو حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اعقلھا وتوکل، اونٹنی کا گھٹنا باندھ دو اور توکل کرو، یعنی بھروسہ کرو۔ رزقھا، رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کی غذا بنے،
اور اس میں روح کی بقا اور جسم کی نشو و نما ہو۔ مستقر آپ جانتے ہیں قرار گاہ کو کہتے ہیں نا، اور مستودع یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہی کا مزید بیان ہے۔ مستقر اور مستودع کی تفسیر میں لوگوں نے مختلف، یعنی مفسرین نے مختلف کر کے بیان کیا ہے، مگر الفاظ کے پیش نظر آپ اگر غور کریں تو واضح مطلب یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہیں بھی جانتے ہیں جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، خواہ وہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم یا زمین کا کوئی حصہ، جہاں اس نے زندگی میں ٹھہرنا ہے تھوڑی دیر یا زیادہ دیر، اور اللہ تعالیٰ وہ جگہیں بھی جانتے ہیں جن کے سپرد انسان نے مرنے کے بعد ہونا ہے، خواہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ ہو یا جو جگہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کے سپرد ہونے کے لیے لکھی ہے، اور وہ سب کچھ اس کے لیے قبر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو موت اور قبر دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، سورہ عبس میں ہے نا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر قیامت کو زندہ ہو کر اسے دوزخ کے سپرد ہونا ہے یا جنت کے۔ یہ سب اس کے لیے مستودع سونپے جانے کی جگہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی زندگی کے ہر حال کو بھی جانتے ہیں، اور موت کے بعد تمام حالات کو بھی۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مستقر یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف، قرار پکڑنے کی جگہ، اور مستودع یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظرف ہے، ودیت رکھے جانے کی جگہ۔ ان الفاظ کے مفہوم سمجھنے کے بعد اب آیت میں غور فرمائیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں انگنت قسم کے جانور انسان ہیں، اور ہر قسم کے اتنے افراد ہیں کہ ان کا شمار کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو کون ہے جو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ممولے سے لے کر شہاب تک، مینڈک اور جھینگے سے لے کر مگرمچھ تک، ہر جاندار کو اس کی مخصوص خوراک مطلوبہ انداز پر بلا ناغہ کیا پہنچا رہا ہے؟ ہر ایک کو ہر جگہ روزی مل رہی ہے، کوئی خالی پیٹ نہیں ہے، سب کو روزی مل رہی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھا سکے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا لنگر خانہ کھلا ہوا ہے، جس کا دسترخوان کرم بچھا ہوا ہے، ہر چیز کو بر وقت اس کی خوراک مہیا کر دی جاتی ہے۔ یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کی ضرورت کا انتظام خود فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو تو اسے خوراک کیسے پہنچائے گا؟ اب جب ہر چیز کو اس کی غذا مہیا کی جا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جہاں جہاں کوئی دفن ہوگا اس کا بھی اسے علم ہے۔ اے کفار، وہ اللہ جس سے کسی چٹان میں چھپا ہوا کیڑا بھی چھپا ہوا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، جو رات کے اندھیروں میں تاریک غار میں رینگنے والی چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، تم ہزار اس سے چھپنے کی کوشش کرو، اس سے چھپ نہیں سکتے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کھلا ہوا چھپا سب کچھ جانتا ہے۔ تمام مخلوقات کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چھوٹی بڑی تمام مخلوقات کا رزق اس کے ذمے ہے، خواہ وہ زمین میں رہ رہی ہوں یا دریاؤں اور سمندروں میں، اور وہ ان کے رہنے اور سونپے جانے کی جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین میں کہاں تک چلیں گی، پھر کہاں آ کر وہ رک جائیں گی اور ٹھہر جائیں گی، اور یہ سب کچھ اور ساری ہی باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کتاب روشن میں بڑی تفصیل سے لکھ دی گئی ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر
یا خشک چیز نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی ایسی ہی بادشاہی، ایسی شہنشاہی ہے، کیا شان ہے اس کی۔ تو انسانوں کو چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں اور اسی مالک پر بھروسہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے تمام اسباب مہیا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں صلاحیتیں دیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے کس طرح سے کپاس، جس کو ہم کاٹن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، انسان کو صلاحیت دی کہ کیا اس سے دھاگے بنا لیتا ہے۔ پہلے وہ دھاگے بنانے کے لیے کیا تھا، ایک مینول قسم کی ایک مشین ایجاد کی، اس سے دھاگے بناتے، سوت کاتا جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مشینی دور آ گیا، مشین کے ذریعے سے آپ دیکھیں کیسے بہترین قسم کے دھاگے بنتے ہیں، کیسے پولیسٹر، کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، بہترین قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی کہ وہ اس سے خوبصورت خوبصورت سردی گرمی ہر طرح کے لباس بناتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے، کہ اس نے سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے، زینت کے لیے، ہر چیز کا کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، رہنے سہنے کا انتظام فرمایا۔ کیسے عقل دے انسان کو، بہترین بہترین اونچی اونچی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتا ہے انسان۔ تو یہ سب کس کی جو ہے جلوہ گری ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس کی نعمتیں استعمال کریں تو اس کا شکر بھی کریں، اس کو پہچاننے کی کوشش بھی کریں، اس کی فرما برداری بھی کریں، اس کی اطاعت بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، نعمتوں کی نسبت بھی اسی کی طرف کی جائے۔ تو وہی ہمیں رزق پہنچا رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو رزق نہیں پہنچ پاتا۔ اب وہ اور بات ہے کہ اس میں قصور کس کا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ ان کا اپنا قصور ہے یا ان کے حکمرانوں کا قصور ہے، لیکن بہرحال بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کچھ کھاتے پیتے تو آپ کیا دعا کرتے تھے؟ کیسی خوبصورت دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مویہ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہر قسم کی تعریف اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا، ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مویہ، اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ٹھکانہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال اس میں تو ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو ایک دوسرے کی خبرگیری نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ٹھکانہ نہیں دیتے، تو وہ تو ان کے لیے وہ ذمہ دار ہیں اس کے، جن کے ذمہ یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا اور دیگر تمام ضروریات کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں مہیا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، جتنا شکر کر سکتے ہیں شکر کریں۔ شکر کرنے کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور ناشکری کی بلا یہ ہے، وبا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کوشش کریں کہ وہ نعمتوں میں اللہ کے اور بندوں کو بھی شامل اور شریک کریں۔ اپنے خاندان والوں کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں۔ اگر ہر شخص یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ ٹھیک ہے کہ اگر حکومتی لیول پہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو ہر شخص اگر دیکھ لے کہ بھائی اپنے ارد گرد کا خیال رکھے، اپنے خاندان والوں کا خیال رکھے، تو پھر کیا ہوگا کہ تمام جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسری جگہ بھاگ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر سب کو یعنی اس کے ذریعے سے آپ کو سبب بنا دیں گے روزی پہنچانے کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا کریں اور نعمتوں کو ضائع کرنے سے، ناشکری کرنے سے بچائیں۔ اور بے شک توفیق نہیں ملتی مگر اللہ کی طرف سے، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو توفیق ضرور ملتی ہے۔